السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اعتکاف کے بارے میں جانیں گے کہ اگر کوئی معزز خواتین، کوئی ہماری اسلامی بہنیں اگر اعتکاف میں رہنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، کیا کوئی اسلامی بہن اعتکاف میں رہ سکتی ہے یا نہیں، اور اسلامی بہن یعنی کوئی معزز خاتون یا معزز خواتین اگر اعتکاف میں رہنا چاہتی ہیں تو شریعت میں ان کے کون سے احکام ہیں، وہ اعتکاف میں اگر رہنا چاہتی ہے تو ان کے لیے کون سی ہدایات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہتا ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون یا ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے، وہ تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں مسجد یا مدرسے میں تعاون کرنا چاہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، لہٰذا ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جو سمجھدار اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر پردہ نشین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامی بہنوں کو بے پردہ گلیوں اور بازاروں میں پھرنا یہ گناہ ہے، لہٰذا ان کو اعتکاف کرنا شاید زیادہ مشکل نہ ہو۔ اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی تو کیا حرج ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے جو کہ نہایت ہی محترم، مکرم اور نہایت ہی عظمت و رفعت والا یہ مہینہ ہے۔ اس میں بے شمار نعمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، پھر 10 دنوں کی تو بات ہے، اسلامی بہنوں کو چونکہ مسجد بیت یعنی گھر کا وہ حصہ جس میں آپ نماز، خاتون یا عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ اس کے متعلق میں اس کے پہلی ویڈیوز میں اپنے ذکر کر چکا ہوں، جو کہ نہایت ہی مختصر جگہ ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنا پڑتا ہے تو یوں قبر کی بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ بہو بیٹیوں اور منع منیوں کے رونقوں میں 10 دن کونے میں بیٹھنا گرا گزر رہا ہے تو قبر میں نہ جانے ہزاروں سال کس طرح گزارا ہوگا۔ اگر آپ 10 دن رمضان المبارک میں اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں گزارے تو کیا عجب کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے اور اپنی رحمت سے آپ کی قبر اور مدینے کے درمیان تمام پردہائے جتنے بھی پردے حائل ہیں ان کو اٹھا دے۔ ہر اسلامی بہن کو کم از کم زندگی میں ایک بار تو اس سعادت کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، یوں تو اس کتاب میں ایسی باتیں یعنی اس طرح کی باتیں کتابوں میں، کئی ساری کتابوں میں درج ہے جس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو خاتون ہیں اگر وہ اعتکاف میں رہنا چاہیے تو کیسے رہے، ان کے ہدایات کے متعلق کئی ساری باتیں کتابوں میں ذکر ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی وہی باتیں ہیں جو ہمارے کوئی اسلامی بھائی کے لیے جو باتیں ہیں وہی ان کے لیے بھی ہے، مگر چند انہی کے لیے یعنی چند ایسی باتیں ہیں جو انہی کے لیے مخصوص ہدایات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی ہدایت جو کسی معزز خاتون کے لیے ہے، جو ہماری اسلامی بہنیں کے لیے ہیں جو اعتکاف میں رہنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہدایات ہیں وہ اب سماعت کریں۔ سب سے پہلی ہدایت جو ہے وہ یہ کہ اسلامی بہنیں مسجد میں اعتکاف نہ کریں بلکہ مسجد بیت میں کریں۔ اسی طرح دوسری جو ہدایت ہے وہ یہ کہ مسجد بیت
اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے۔ اسی طرح تیسری جو ہدایت ہے وہ یہ کہ اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ کو مقرر کر لے، اور انہیں چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح چوتھی جو ہدایت ہے وہ یہ کہ اگر اسلامی بہنوں نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف اب کر سکتی ہیں۔ اسی طرح پانچویں جو ہدایت ہے خواتین کے لیے کہ وہ اعتکاف کیسے کرے، وہ یہ ہے کہ شادی شدہ اسلامی بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت حاصل کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چھٹویں جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں ہے۔ یعنی اب ایسی صورت میں بیوی کا اپنے شوہر کی باتوں کو سننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ساتویں جو ہدایت ہے خواتین کے لیے جو اعتکاف میں رہنا چاہتی ہیں وہ یہ کہ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض یعنی ایام ماہواری اور نفاس سے پاک ہو۔ ان دنوں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حرام ہے، البتہ ذکر و درود میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آٹھویں جو اس کا آداب اور آٹھویں جو اس کا یعنی خواتین جو اعتکاف میں رہنا چاہتی ہیں ان کے لیے جو آٹھویں جو ہدایت ہے وہ یہ کہ اعتکاف جو ہے یعنی اعتکاف سنت شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کرے۔ ہاں، اگر تاریخیں شروع ہونے سے پہلے نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اسی طرح 9ویں جو ہدایت ہے وہ یہ کہ اگر کسی اسلامی بہن نے اعتکاف شروع کر دیا، پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اعتکاف وہ چھوڑ دے۔ اس صورت میں جس دن اس نے اعتکاف چھوڑا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمے واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں بھی قضا کر سکتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس صورت میں رمضان کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا، لیکن اگر پاک ہونے تک رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن کی قضا وہ کر لے۔ اسی طرح 10ویں ہدایت جو معزز خواتین کے لیے ہے جو اعتکاف میں رہنا چاہتی ہیں وہ یہ کہ اسلامی بہن نے گھر کی جس جگہ میں اعتکاف کیا ہے وہاں سے شرعی ضرورت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح 11ویں جو ہدایت ہے معزز خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ یعنی اسلامی جو بہنیں ہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کا وہی احکام ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، یعنی جن ضروریات کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کو مسجد سے نکلنا جائز ہے انہی ضروریات کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز ہے، اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ان کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران 12ویں جو ہدایت ہے وہ یہ کہ اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے سینے پر رونے کا کام کر سکتی ہیں، گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایت بھی دے سکتی ہے مگر خود اٹھ کر نہ جائیں۔ اسی طرح 13ویں جو ہدایت ہے وہ یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ جو ہے وہ تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات اور دیگر عبادات کی طرف رہنی چاہیے۔
دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کرے۔ یہ جائز تو ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر وہ سینے پر ہونے کا کام کر سکتی ہے، اور اگر کوئی بات کسی کو بتانا چاہے، ضروری ہدایت کے مطابق کچھ بتانا چاہے کہ وہ کام وہاں سے اٹھا کر رکھ دو، یا یہ کام کوئی ضروری بات بتانا چاہے تو وہ بھی بتا سکتی ہے، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے کسی کام کے بجائے ساری توجہ تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات اور دیگر عبادات کی طرف اس کی توجہ رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کرے۔ حضرات محترم، یہاں پر آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور کسی وجہ سے اگر وہ ٹوٹ گیا تو 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ذمے صرف اس ایک دن ہی کی قضا ہے جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے۔ اگر رمضان شریف کے دن ابھی باقی ہیں تو کسی دن مغرب سے پہلے قضائے اعتکاف کی نیت سے اگلے دن غروب آفتاب تک مسجد میں معتکف رہے۔ رمضان شریف کا روزہ اس قضائے اعتکاف کے لیے کافی ہے۔ اگر رمضان شریف گزر گیا تو پھر کبھی اسی طرح ایک یعنی عید الفطر، ذی الحجہ کی 10ویں یا 13ویں کے علاوہ کہ ان 5 دنوں کے روزے حرام ہیں، رات اور دن کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھیں۔ حضرات محترم، اعتکاف کا آخر فدیہ کیا ہے؟ یہ تو اعتکاف کی قضا ہو گئی جو پورے 10 دن نہیں کرنے، جو دن آپ کا چھوٹا ہے بس اسی ایک دن کا کرنا ہے۔ پھر اگر کوئی اعتکاف کا فدیہ دینا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر قضا کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہ کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارثوں کی وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ اس اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ ادا کرنا زیادہ مشکل نہیں، کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ فطر کی مقدار میں گیہوں یعنی تقریباً 2.25 سیر گیہوں یا اس کی رقم کو کسی بھی جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اعتکاف کسی صحیح مجبوری کے تحت توڑا تھا یا بھولے سے ٹوٹا یا گناہ یعنی اگر ان تمام صورتوں میں ٹوٹا تو ایسی صورت میں گناہ تو نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑا تھا تو یہ گناہ ہے۔ لہذا قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں، اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ کرنا واجب ہے، اور توبہ بلا تاخیر کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ دونوں گالوں پر چند بار چپت مار لینے کا نام نہیں، جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ توبہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، توبہ 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 توبہ، اس طرح اپنے دونوں ہی گالوں پر مار لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا توبہ ہو گیا۔ اصل میں توبہ اس کا نام ہی نہیں ہے کہ دونوں ہی آپ اپنے گالوں پر اپنے ہاتھوں کو ایسے سے کر لیں کہ توبہ 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 توبہ، تو اس سے توبہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی توبہ کی یہ ڈیفینیشن ہے، بلکہ اس خاص گناہ پر شرمندگی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے حضور معافی طلب کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا سچا عہد کرے۔ حضرات محترم، آخر اعتکاف میں رہنے والوں کے لیے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اس کو سماعت کرے کہ آخر معتکفین کو ان چیزوں کی عموماً ضرورت پڑتی ہی ہے۔ سب سے پہلی چیز یکسوئی حاصل کرنے اور حفاظت سامان کے لیے اگر پردہ لگانا ہو تو حسب ضرورت کپڑا، ڈوری اور اسی طرح سوئی دھاگا، قینچی، تسبیح، قرآن مجید، مسواک، سرما، سلائی، تیل کی شیشی، کنگھا، آئینہ، عطر، 2 جوڑے کپڑے، تہبند، امامہ شریف، ٹوپی کے ساتھ گلاس، رکابی، پیالہ، کپ، اسی طرح تھرمس، دسترخوان، دانتوں کے خلال کے لیے تنکے، تولیہ، غسل احتلام کے لیے احتیاطاً بالٹی اور ڈونگا وغیرہ، ہاتھ کا رومال، اسی طرح چھری، قلم، مطالعہ کے لیے چند اسلامی کتابیں، ڈائری، جائے استنجا خشک کرنے کے لیے ضرورت ہو تو درزی کی بے قیمت کترن، اسی طرح اس کو وہاں پر بچھونے کے لیے چٹائی، اسی طرح ضرورت ہو تو تکیہ، اوڑھنے کے لیے چادر یا کمبل، اسی طرح درد سر، نزلہ وغیرہ کے لیے کوئی اگر دوا وغیرہ بھی رکھنا چاہے تو یہ تمام چیزیں ایک معتکف کے لیے اعتکاف میں جانے سے پہلے یہ تمام چیزیں وہ مسجد میں اپنے ساتھ لے کر جائے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر چیزوں کی ضرورت اس کو پڑنی ہی ہے۔
تو اسی لیے ان تمام چیزوں کو جب اعتکاف میں جانے لگے تو یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ حضرات محترم، یہ آپ کے سامنے چند باتیں تھیں جو آج ہم نے معزز خواتین اگر اعتکاف میں رہنا چاہتی ہیں تو وہ ان کے لیے کون کون سی ہدایات ہیں آپ کے سامنے میں نے چند ہدایات پیش کی۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی، اس کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے، اور ہماری تمام کی تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔